مزہ صاحب، ہم جب کریڈٹ لینے والوں کی بالکل آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بھی انٹرویو لیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے بھی ذرائع ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کریڈٹ لینے والوں کی تو ایک اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے، لیکن وہ ٹیکنیکل ٹیم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم جن کو اصل کریڈٹ جانا چاہیے اس دن، ان کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، وہ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ چند شعر کہے گئے تھے، غالباً مجھے شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا، افضل صدیقی صاحب نے یا کس نے، کہ کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگوں، یہ تم نے کس کو سرے دار کھو دیا لوگوں، دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ تمہیں، اسی کو تم نے سرے شام کھو دیا لوگوں۔ دیکھیے، اگر کسی ایک شخص کو تن من دھن سے نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے کا، اس کی پرائس پے کرنے کا اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو، اسٹارٹ سے اینڈ تک۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے بات ڈاکٹر قدیر خان نے کہی تھی کہ اگر بھٹو صاحب نہیں ہوتے تو شاید پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام شروع ہی نہیں ہوتا، اور انہی کی وجہ سے میں وہاں ٹھہرا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب مجھے پرابلم ہو رہی تھی تو بھٹو صاحب نے اس وقت کے سارے سیکریٹریز کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ سے ایک آخری میٹنگ کر رہا ہوں، اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب کہیں گے آپ سمجھیں کہ وہ میں کہہ رہا ہوں۔ پھر ہی وینٹ ٹو ملتان میں سارے جونیئر سائنٹسٹ اور سینئر ان کو جمع کیا اس نے کہا یہ بتائیں کہ نیوکلیئر پروگرام کب تک تیار ہو سکتا ہے، نیوکلیئر بوم، ایٹم بوم۔ تو کسی نے 5 سال، کسی نے 8 سال، کسی نے 7 سال کہا، تو انہوں نے انگلی اٹھائی اور انہوں نے کہا 3 ایئرز۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اس میں ڈاکٹر سمر مبارک بھی تھے اور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ سر فائنینس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا فائنینس میں کہاں سے جمع کروں۔ اور پھر جو لوگ ضیاء الحق کو کریڈٹ دیتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہنری کسنجر کی وارننگ پہ عمل درآمد ضیاء الحق نے کروایا، یعنی اس کو ہاربل اگزامپل جو بنانے کا کریڈٹ ہے وہ ضیاء الحق کو جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلے حکومت کے خاتمے کی، ابھی نیازی صاحب پی این اے کی موومنٹ بات کر رہے تھے، آپ بریگیڈیئر ترمیزی کی کتاب پڑھ لیں، پروفائل آف انٹیلیجنس، کہ پی این اے کی موومنٹ کو کس طریقے سے فنڈنگ ہوئی، پھر بھٹو کی پھانسی کا وہ پڑھ لیں، وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ ساری چیز اس نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے کی پرائس تھی، اور اگر اس وقت 77 میں مارشل لا نہیں لگتا تو عین ممکن تھا کہ 78 میں پاکستان نیوکلیئر بلاسٹ کر دیتا۔ بعد میں آپ ظاہر ہے ڈاکٹر قدیر خان تو اس کے مین وہ تھے جنہوں نے وہ سارا کام کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب 98 میں دھماکہ ہوا تو آپ دوسرے دن کے اخبارات اٹھائیں ذرا اور پڑھیں کہ کس طرح ہم نے ڈاکٹر اے کیو خان کو ایک سائٹ پہ کر کے ہم کریڈٹ دوسرے سائنٹسٹ کو دینا شروع کر دیا ہم نے، یعنی وہاں بھی ہم نے ایک نیشنل یونٹی کا جو ہے وہ میسج نہیں دیا۔ اور پھر ایک اور اہم بات میں آپ بتاؤں جو میں نے 98 میں، اس وقت میں اسٹار میں کام کرتا تھا، اس میں خبر دی تھی کیونکہ میں اس وقت لاہور میں تھا، کہ پنجاب بزنس مین ہیڈ ایڈوانس نالج کہ پاکستان جو ہے وہ ڈالرز فریز کر رہا ہے، اور بے شمار لوگوں نے، اس بزنس مینز نے اپنے ڈالرز نکلوا لیے تھے، اس بات کی آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان آج ایٹمی قوت ہے، ہم بہت زیادہ محفوظ ہیں اس لحاظ سے، اس میں بہت سے، آپ اس زمانے میں ہمارے بہت سے ظاہر ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین بھی تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آج کے پاکستان کو دیکھیں آپ اور آج کے ہندوستان کو دیکھیں تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج آپ اپنے آپ کو کتنا اس لحاظ سے دفاعی طور پہ کتنا محفوظ فیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی آدمی سنگل آؤٹ کریں آپ اس پورے اس میں، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، نو ون ایلس، اور پھر ڈاکٹر قدیر خان۔ باقی نیوکلیئر دھماکہ کرنا، وہ کرنا، اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں دھماکے کا فیصلہ ہوا، اس میں اگر کسی نے پرزور انداز میں نواز شریف سے کہا کہ کر جائیں دھماکے، تو وہ مشاہد حسین سید تھے، اور یہ بات نواز شریف صاحب نے خود کہی ہے۔ اچھا، ویسے آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اسی بات کا ذکر چھیڑا